پورے ملک کو 5 صوبوں کے انتخابات کے نتائج کا شدت سے انتظار تھا، اور جو انتخابات کے نتائج کے اندازے لگاتے ہیں، قیاسات پیش کرتے ہیں اور اپنے چینلز پر اور اپنے اخبارات میں اپنی توقعات کا اظہار کرتے ہیں، وہ جو کچھ بھی کہتے رہے اس کے برخلاف نتائج سامنے آئے۔ 3 دسمبر کی تاریخ ایسی تھی کہ پورے ملک کو اس کی فکر تھی کہ دیکھتے ہیں کہ ان انتخابات میں کون اپنی جیت درج کراتا ہے۔ عام طور پر یہ خیال تھا کہ جو محنت کانگریس نے کی اور پھر جس طرح ملک کی متعدد پارٹیوں کو ایک محاذ پر لا کر کھڑا کیا گیا اور ایک اتحاد قائم کیا گیا اور اس کو انڈیا کا نام بھی دیا گیا، اب اس ساری کوشش کے باوجود، اس کوشش کے کرنے کے نتائج میں صوبائی الیکشن میں اس کو مواقع حاصل ہوں گے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان صوبائی الیکشن کی جو بھی جد و جہد تھی، جو ان کی تیاریاں تھیں اور جو اندازے تھے، وہ سب 2024 میں جو ملکی سطح کے الیکشن ہونے والے ہیں انہی کی فکر میں اور تیاری میں یہ ساری کوششیں صرف کی جا رہی تھیں۔ تو اس لیے نگاہیں لگی ہوئی تھیں، لوگ انتظار کر رہے تھے، لیکن کل جب نتائج سامنے آنا شروع ہوئے تو یہ بات واضح ہو گئی، اور آج اخبارات کی سرخیوں میں اس کو نمایاں کر دیا گیا کہ مدھیہ پردیش میں، راجستھان میں اور چھتیس گڑھ میں بی جے پی کو واضح اکثریت ملی ہے۔ تلنگانہ میں کانگریس کامیاب ہوئی، میزورم کا تذکرہ آنے والا ہے، وہاں پر ہو سکتا ہے بی جے پی کو موقع مل جائے یا علاقائی پارٹی کو موقع ملے، لیکن بہرحال ان الیکشنز میں 5 صوبوں میں سب سے زیادہ جو اہمیت تھی وہ ان صوبوں کی، مدھیہ پردیش کی، راجستھان کی اور چھتیس گڑھ کی تھی۔ راجستھان اور چھتیس گڑھ میں کانگریس حکومت کر رہی تھی اور مدھیہ پردیش میں بی جے پی کی حکومت تھی، تو بی جے پی نے اپنی حکومت کو برقرار رکھا، مدھیہ پردیش میں اس نے جیت حاصل کی، اور پھر راجستھان اور چھتیس گڑھ کو کانگریس سے اس نے چھین لیا۔ تو اب اتنی زبردست جد و جہد کے بعد کانگریس خود اپنے علاقوں سے محروم ہو جائے اور جہاں اس کو جیتنا چاہیے تھا وہاں بھی وہ جیت نہ پائے، تو یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ بہرحال تلنگانہ میں اس نے جیت درج کرائی اور اس طرح اس کو کچھ نہ کچھ سرخروئی حاصل ہوئی اور اپنی جد و جہد کا نتیجہ کسی حد تک اس کے سامنے آیا۔ ہم جو بات کہنا چاہتے ہیں کہ وہ یہ کہ ہندوستان ایک سوشلسٹ اور سیکولرسٹ اور ڈیموکریٹک ملک ہے، اور یہاں بہرحال جمہوریت کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور الیکشنز میں جمہوریت کا لحاظ رکھا جاتا ہے اور جو سیکولر اقدار ہیں ان کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ یہ بات بہرحال ہندوستان کے لیے امتیاز کی ہے۔ ہمارا پڑوسی ملک پاکستان ہے جہاں پر ایسی دھیگا مشتی ہوتی ہے اور کسی کو الیکشن سے محروم کرنے کے لیے ایسے ہیلے تراشے جاتے ہیں، ایسی چالاکیاں کی جاتی ہیں، اتنی بدماشیاں کی جاتی ہیں کہ جو بھی اس امت مسلمہ سے تعلق رکھتا ہے اس کو شرم آتی ہے اور وہ زمین میں گڑ جانا چاہتا ہے۔ ابھی جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ الیکشن کب ہونے چاہیے تھے اور کس وجہ سے الیکشن کی تاریخ بڑھائی مجرموں نے، امریکی کتوں نے، خبیثوں نے، یہ سب پڑوس میں ہوتا رہا۔ ہندوستان میں ڈیموکریسی ہے اور ہندوستان میں جمہوریت اپنا ثبوت پیش کرتی ہے، یہاں ادارے اپنا کام کرتے ہیں، یہاں کوئی پارٹی دوسری پارٹیوں کے ساتھ وہ کھلواڑ نہیں کرتی ہے جو مسلم ملکوں میں کھلواڑ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ عرب ملکوں میں تو آخری درجے کی غنڈہ گردی اور بدماشی ہوتی ہے، وہاں ڈکٹیٹرشپ کی حقیقت کے اوپر غلاف جمہوریت کا چڑھایا جاتا ہے اور 90% اور 95% اور 99% حکمرانوں کو ووٹ ملتے ہیں، تو وہ تو ظاہر ہے کہ بے انتہا خبیث لوگ ہیں، اور وہاں اس لیے عوام کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے، ظالمانہ استبدادی حکومتیں۔ لیکن ہندوستان بہت ہی قابل قدر ہے،
یہاں ڈیموکریسی ہے، اور یہاں پر اگر بی جے پی جیت رہی ہے تو ڈیموکریسی کی وجہ سے جیت رہی ہے، اور ڈیموکریسی میں ظاہر ہے کہ جس کی تعداد زیادہ ہوگی، صرف 51% جس کو ووٹ مل جائیں گے اس کی حکومت ہو جائے گی۔ ترکی میں ہم جانتے ہیں کہ کیسی زبردست جدوجہد ہوتی ہے، اور 51-52% سے کامیابی ہو پاتی ہے، اور بڑی تعداد 48% اور 49% مخالف رہتی ہے۔ اردوغان صاحب کو کتنی مصیبت سے فتح حاصل ہوئی، بہت ہی تھوڑی سی برتری حاصل ہوئی۔ لیکن ہندوستان کا جہاں تک تعلق ہے تو ہندوستان میں آزادانہ الیکشن ہوتے ہیں۔ یہاں ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں ہوں ای وی ایم سے متعلق، بیلٹ پیپر سے متعلق، اور اس پر اشکال، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جہاں پر حزب مخالف کے لوگ جیتتے ہیں تو وہ بھی اسی سے جیتتے ہیں، اسی مشین سے جس مشین سے بی جے پی جیتتی، اور اگر ان کے نزدیک غلط عمل ہوتا ہے تو بھرپور طریقے پر ان کو جم جانا چاہیے کہ ہم ای وی ایم سے الیکشن نہیں ہونے دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ جس گھپلے کی وہ بات کرتے ہیں یا اس کا الزام لگاتے ہیں وہ ثابت نہیں کر پاتے ہیں، اور جہاں وہ بھی جیتتے ہیں وہ بھی اسی مشین کے ذریعے جیتتے ہیں، اس لیے یہ سب فضول باتیں ہیں۔ جو چیز دیکھنے کی ہے وہ یہ کہ جو اس وقت حکمراں پارٹی ہے مرکز میں اور متعدد صوبوں میں، زیادہ صوبوں میں، وہ بی جے پی ہے، اور دوسری طرف جو حزب مخالف ہے یا کئی متعدد مخالف پارٹیاں ہیں، اور انہوں نے گٹھ جوڑ بنا لیا ہے، تو کسی علاقے میں کسی پارٹی کی جیت ہو، کسی علاقے میں کسی پارٹی کی، بہت سی علاقائی پارٹیاں ہیں جو اپنے اپنے صوبوں میں اپنی جیت درج کراتی رہی ہیں، اور وہاں پر بھی اس وقت ان کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ 2024 کے الیکشن میں زیادہ تر صوبے بی جے پی کے ہاتھ میں بھی آئیں گے، اور مرکزی حکومت پھر دوبارہ اس کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ تو اب اس لیے وہ اپنا ایک محاذ بناتے ہیں، اتحاد قائم کرتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اتحاد ہر جگہ قائم نہیں رہتا۔ جیسے یو پی میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایس پی الگ اپنا راگ الاپتی ہے، اور بی ایس پی الگ ڈفلی بجاتی ہے، اور کانگریس چاہتی ہے کہ کسی طرح اثر انداز ہو، لیکن ایک طویل عرصے سے یو پی میں اس کو زمین ہی نہیں مل رہی ہے اور وہ ناکام ہوتی ہے۔ تو یو پی اور بہار میں اگر کانگریس ناکام ہو اور اس کو وہ مواقع نہ ملے تو پھر جو مقابل کی بڑی پارٹی ہے ملکی سطح پر وہ کانگریس ہی ہے۔ ایک طرف اگر بی جے پی ہے تو دوسری طرف کانگریس ہے۔ ان دونوں میں جو مقابلہ آرائی ہے، اس مقابلہ آرائی میں ایک طویل عرصے سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کانگریس ہار رہی ہے اور بی جے پی اپنی جیت درج کرا رہی ہے۔ تو اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ بی جے پی کے پاس ایک لیڈر ہے جو بہت مقبول ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ صرف ایک طبقے میں مقبول نہیں ہے بلکہ ملکی سطح پر اس کو قبولیت حاصل ہوئی ہے۔ مودی جی کا جہاں تک تعلق ہے وہ ایک بڑی کرشمہ ساز شخصیت کے مالک ہیں۔ ان کے اندر کچھ ایسے ہنر ہیں، کچھ ایسی صلاحیتیں ہیں، کچھ ایسی تاثیر ان کے اندر ہے کہ جس کی بنیاد پر کوئی مخالف احزاب میں ان کا حریف نہیں، کوئی ان کا مقابلہ کرنے والی شخصیت نہیں۔ مثلا راہل اس شخصیت کے مقام پر نہیں پہنچ سکتے جو مودی کو ملا ہوا ہے، اور ان کے علاوہ کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کا یہ اثر ہو، جس کو مقبولیت حاصل ہو۔ تو مودی جی کا جہاں تک تعلق ہے وہ نفسیات لوگوں کی سمجھتے ہیں اور لوگوں کے اندر اتر کر ان کو پانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سمجھاتے ہیں کہ وہ ان کو دینا چاہتے ہیں، اور یہ بات وہ کہتے ہیں لال قلعہ پہ جب بھی تقریر کرتے ہیں کہ وہ در حقیقت 130 کروڑ 140 کروڑ کے وزیر اعظم ہیں، وہ کسی ایک طبقے یا کسی ایک فرقے یا کسی ایک مذہب کے نہیں ہیں۔ یہ بات وہ کہتے ہیں اور پھر عملاً اس کا ثبوت دو طرح سے دیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ہر طبقے
طبقے کے لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، جن میں مسلمانوں کے بھی بہت سے حلقے ہیں، ان کے بھی بہت سے طبقے ہیں جن سے ان کی بہت ہی کھلے پن کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ دوسری طرف خارجہ پالیسی میں مسلم ملکوں سے وہ بڑے کھلے روابط رکھتے ہیں، بڑے دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں، اور سب سے بڑا ملک مسلمانوں کا جو ہے، جہاں حرمین شریفین ہیں، جہاں سعودی مملکت ہے، وہاں ان کو سب سے بڑا ایوارڈ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد UAE ہے، وہاں پر بھی ان کو سب سے زیادہ نوازا گیا، اور ان کے بڑے قریبی اور گہرے تعلقات ہیں، اور یہ تعلقات سیاسی بھی ہیں اور معاشی بھی ہیں، یہاں تک کہ سماجی نوعیت کے بھی تعلقات انہوں نے بڑی حد تک قائم کر رکھے ہیں۔ وہ جو اپنے اندر کھلا پن رکھتے ہیں اور جو ملکہ رکھتے ہیں گفتگو کا، جس طرح اپنے سے ملنے والے شخص پر وہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور یہ کوشش کرتے ہیں ظاہری طور پر کہ وہ اس کو محبت دیں اور پیار دیں اور اپنائیت دیں، یہ ایک ان کا خاصہ ہے، ان کا ایک ملکہ ہے۔ اور تقریر جو وہ کرتے ہیں اور اپنے من کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے کہ ان کی وہ صلاحیت جھلکتی ہے جو کسی دوسرے لیڈر میں نہیں ہے، یہ ایک امر واقعہ ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ان پالیسیوں کا جو BJP کی حکومت میں اختیار کی جاتی ہیں، جس کی بنیاد پر یہ ظاہر ہوتا ہے، بالخصوص UP میں اس کا زیادہ ہی اظہار ہوتا ہے کہ ہندوتو کے ایجنڈے کو یہ لے کر چل رہی ہے، تو یہ بالکل غلط ہے، جو نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر ہندوتو کا ایجنڈا لے کر یہ پارٹی چلے گی تو ملک کو توڑ دے گی، اور اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ کسی ایک مذہب کو یا فرقے کو یا نظریے کو لے کر اگر کوئی شخص چلتا ہے یا کوئی پارٹی چلتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملک کا جو تانا بانا ہے اس کو بکھیر دینا چاہتی ہے، اس لیے کہ یہ ملک جو ہے سوشلسٹ ہے، یہ ملک سیکولر ہے، یہ ملک ڈیموکریٹک ہے، یہ ایک جمہوری ملک ہے، اور یہاں کسی کے مذہب کو دبانے کی کوشش کرنے کے کوئی معنی نہیں، اور نہ سیاست کو کسی مذہب کے لیے استعمال کرنے کے کوئی معنی ہے۔ جو بھی یہ کرے گا، یہاں تک کہ اگر بالجبر اپنے مذہب کو اور اپنے کلچر کو مسلط کرے گا، تو جو انجام سوویت یونین کا ہوا اس سے زیادہ برا انجام ہوگا۔ 1917 میں جو انقلاب لایا گیا اور روس کے کمیونسٹوں نے بالجبر جس نظام کو، جو کمیونزم کا نظام مسلط کیا گیا اور لاکھوں انسانوں کو ذبح کیا گیا، مختلف علاقوں میں کیا گیا، ازبکستان میں کیا گیا، تاجکستان میں کیا گیا، کرغزستان میں کیا گیا، قزاقستان میں کیا گیا، آخری درجے کا جبر اختیار کیا گیا، اور خاص طور پر عیسائیوں کے خلاف پہلے، پھر مسلمانوں کے خلاف ان کی جو دینی علامتیں تھیں ان کے خاتمے کی کوششیں کی گئیں۔ تو بہرحال 50-60 سال کسی طرح یہ جبر چلتا رہا، اور اس میں بھی نشیب و فراز آتے رہے، یہاں تک کہ اس جبر نے، اس ظلم نے اس طرح سے سوویت یونین کو توڑا ہے اور پھاڑا ہے، اور اس کا کچومر نکالا ہے کہ اس کا پیٹ، جس میں اس نے سانپ بھر رکھے تھے، بچھو بھر رکھے تھے، اور حرام خوری کی تھی، اور جبر کے ذریعے ملکوں کا استحصال کیا تھا، وہ پیٹ پھٹا، اور اس پیٹ کے اندر سے پھر جمہوریاں نکلی۔ تو وہ جمہوریاں کون سی تھیں؟ ازبکستان اور ترکمانستان اور تاجکستان اور قزاقستان وغیرہ وغیرہ، یہ ملک برآمد ہوئے، اور یہ ملک پھر آزادی کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ انہوں نے اپنی پالیسیاں طے کی۔ قزاقستان میں ہر 3 سال کے بعد ایک بڑی کانفرنس ہوتی ہے دنیا بھر کے مذہبی لوگوں کی، میں بھی اس میں مسلسل ایک عرصے سے جاتا رہا، اور نظربائیف صاحب نے جس طرح سے مذہبی رواداری کی بنیادیں مضبوط کی، اور جو دور کمیونزم کا گزرا تھا، جبر کا، اس دور کا پر جس طرح لعنت بھیجی اور تمام مذاہب کا استقبال کیا اور ان کو مواقع فراہم کیا، اور ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ مسلمان ہیں تو ان کو وہ مواقع ملے، اس کے نتیجے میں وہ ایک عالمی لیڈر کی حیثیت سے سامنے آئے۔ اور ادھر اب
ازبکستان میں صدر شوکت صاحب نے جس طرح سے سوویت یونین کی پالیسیوں کا خاتمہ کیا اور جو کمیونزم کا ایجنڈا تھا اس کا خاتمہ کیا، اور اب دوبارہ وہاں جس طرح مواقع اہل ایمان کو فراہم کیے گئے اور بڑے بڑے جو ادارے قائم ہو رہے ہیں جن کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، یہ ظاہر ہے کہ جیت ہے ان کی جن کو مظلوم بنایا گیا۔ تو اس لیے کوئی بھی ایسی پالیسی جس میں ہندوستان میں مثلا جبر کا رویہ اختیار کیا جائے، ہندوتو کا ایجنڈا اختیار کیا جائے، تو یہ پورے ملک کو پھاڑ کے رکھ دے گا، توڑ کے رکھ دے گا، اور اس کے پیٹ سے پھر کئی ملک نمودار ہو جائیں گے۔ اس لیے جو بات مودی جی کہتے ہیں، جو کہتے ہیں، من کی بات چاہے کر رہے ہوں یا لال قلعے پر جو بات کر رہے ہوں، اور جس کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں باہر بھی اور اندر بھی، وہ پالیسی ہے جو صحیح ہے، اور اس میں ان کو چاہیے کہ بڑے کھلے پن کے ساتھ مسلمانوں کو آبادی کے اعتبار سے نمائندگی دیں، جہاں عیسائی ہیں ان کو نمائندگی دیں، جہاں بدھسٹ زیادہ ہیں ان کو نمائندگی دیں، جہاں دلت ہیں ان کو نمائندگی دیں۔ جمہوریت آزادی کی آبادی کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہے، تو جہاں جس کی زیادہ آبادی ہو وہاں اس کو نمائندگی دی جائے۔ یہ فیصلہ کرنا پڑے گا اگر ملک کی سالمیت مقصود ہے، اگر ملک کا تحفظ مقصود ہے۔ اور مجھے یہ موقع ملا کہ حکومت کے جو بڑے ذمہ دار ہیں ان میں سے بعض ذمہ داروں سے میں نے بات کی اور کھل کر یہ کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے اور اس کا نام روشن ہو اور مستحکم ہو، تو پھر ضروری ہے کہ پالیسی وہ اختیار کی جائے جو ڈیموکریٹک ہو، جس میں سب کو حق دیا جائے، کسی کا حق نہ مارا جائے، اور حق طے ہوگا اس طرح کہ جس کی جہاں جتنی آبادی ہے اس آبادی کے اعتبار سے اس کو نمائندگی دی جائے، اور اردو زبان کو پورا اس کا حق دیا جائے، اور جو کلچر ہے، رنگین کلچر ہے، اس کا تحفظ کیا جائے۔ کوئی ایک ایجنڈا نہ ہو جو مسلط کیا جائے۔ خاص طور پر ہندوتو کے کوئی معنی نہیں ہوتے، سناتن دھرمی ہے یہ ملک، سناتن دھرمی ہے، اور سناتن دھرمی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مذہب کا احترام، ہر ثقافت کا احترام، ہر آبادی کا احترام، انسانیت کا احترام۔ اور اسی کا یہاں اعلان ہوا تھا جب G20 کانفرنس ہوئی تھی کہ پوری دنیا ایک خاندان ہے۔ یہ جو بات سناتن دھرم کہتا ہے اور یہ اس کا عقیدہ ہے، اس عقیدے کی تلقین کی جاتی ہے، اور بڑے بڑے سنت مہنت یہ بولتے ہیں، یہ کہتے ہیں، اور پوری قوت سے کہتے ہیں، اور میں بہت سو کی بات سن چکا ہوں اور ان کے ساتھ شریک ہو چکا ہوں، تقریروں میں، گفتگوؤں میں، ملاقاتوں میں۔ تو جو بات کہتے ہیں وہ یہ کہ پوری انسانیت ایک ہے، سب کے ماں باپ ایک ہیں، ایک پریوار ہے، الگ الگ فکر ہو سکتا ہے، عقیدہ ہو سکتا ہے، سوچ ہو سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں تہذیب الگ ہو سکتی ہے، عبادت الگ ہو سکتی ہے، کوئی اس پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی، کوئی ایک رنگ مسلط نہیں کیا جا سکتا، اور مساوات کا حق سب کو ملنا ہے، اور انسانی حقوق کا پورا تحفظ کرنا ہے، اور آبادی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی بنیاد پر حقوق دیے جانے ہیں، اور جہاں آبادی کم بھی ہے وہاں اقلیت کے جو حقوق ہیں وہ ان کو پورے ملنے ہیں جو ہمارے دستور میں موجود ہیں، جن کی ضمانت دی گئی ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک طرف حزب مخالف کو اپنا کام کرنا چاہیے، کیونکہ ڈیموکریسی میں حزب مخالف کو مضبوط ہونا چاہیے، اور اس کو چاہیے کہ ہر غلط اقدام پر ٹوکے، ظلم ہو رہا ہے تو ہاتھ پکڑ لے۔ یہ کام ہے کانگریس ہو یا اور دیگر پارٹیاں ہوں، یہ نہیں کہ وہ بھی نیمے دروں نیمے بروں والی کیفیت کے اندر ہوں کہ صاحب ہندوتو کا ایجنڈا بھی کہیں استعمال ہو رہا ہے اور کہیں کچھ اور بھی ہو رہا ہے، اور جنہوں نے ہمیشہ انہیں ووٹ دیا اور ان کو کامیاب کیا تھا اور جس کی بنیاد پر وہ اس ملک میں حکمران رہے، اس میں اصل مسلمان تھے۔ مسلمان اور دلت ان دونوں نے مل کر ہمیشہ کانگریس کو کامیابی دی، لیکن ایک عرصے سے کانگریس کی مصیبت یہ ہے کہ اس نے بھی اپنے لیے بھگوا رنگ اختیار کر رکھا ہے، ظاہر میں نہیں لیکن ان کے دل بھگوا بن گئے ہیں، اور وہ بھی ہندوتو ایجنڈے سے مروب ہیں، متاثر ہیں، مسحور ہیں، ڈھیر ہیں، کھل کر بات نہیں کرتے۔ یاد رکھیں کانگریس والے، سن لیں کہ 100% جب تک وہ مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے اور وہ ایجنڈا اختیار نہیں کریں گے جن میں پوری طرح ان کے حق کا اعتراف ہو، اور جو جہاں پر جس کا حق ہو اس کو
اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے، عدل اور انصاف کی بنیاد پر کھلے پن کے ساتھ۔ یہ نہ ہو کہ وہ تہ در تہ پالیسیاں اختیار کریں اور اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ رہے۔ نفاق نہیں چلے گا، کسی کا نہیں چلے گا، نہ بی جے پی کے چلے گا، نہ کانگریس کے چلے گا۔ اور مسلمانوں سے یہ کہتا ہوں کہ وہ بی جے پی کے بارے میں ان کو ایسا نہیں رہنا چاہیے کہ نام اس کا آیا تو ان کے دماغوں میں دشمنی اور مخالفت آ جاتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر پارٹی اپنا کام کرتی ہے، یعنی سیاسی اعتبار سے، اور حکمرانی چاہتی ہے اور اس لیے وہ جد و جہد کرتی ہے، وہ اختیارات چاہتی ہے اور اقتدار چاہتی ہے، ہر ملک میں یہی کوشش ہوتی ہے۔ تو آپ بھی اس جد و جہد میں شریک ہو، اس کا جو طریقہ کار ہے، آپ چاہے پارٹی بنائیں یا کسی پارٹی میں شامل ہوں، لیکن جو سیاسی جد و جہد مطلوب ہے وہ آپ بھی کیجئے، پھر آپ کو جہاں پر کامیابی ملے اس کامیابی سے فائدہ اٹھائیے، لیکن عدل و انصاف ہر حال میں رہنا ہے۔ اور جو جیت رہا ہے، بی جے پی جیتی ہے مدھیہ پردیش میں، راجستھان میں، چھتیس گڑھ میں، اور اس کے علاوہ بہت سے صوبوں میں اس کی حکمرانی ہے، اور آئندہ 2024 میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی جے پی کو موقع ملے گا، بی جے پی اپنی جیت درج کرائے گی۔ تو بی جے پی کے لوگوں سے کہتا ہوں، مودی جی سے کہتا ہوں، ان کے ذمہ داروں سے کہتا ہوں، کھلی پالیسی جو بولی جاتی ہے اسی کو اختیار کیا جائے، سب کا حق ادا کرنا ہے، ایک پریوار ایک خاندان سمجھنا ہے، ذاتی نہیں ہونے دینا ہے، اور جہاں بھی ذاتی ہو رہی ہو، جیسے فلسطین اور غزہ میں اس وقت اسرائیل کے بندر سور خبیث ذاتی کر رہے ہیں، بچوں پر، عورتوں پر، بوڑھوں پر ظلم کر رہے ہیں، مکانات کی چھتیں اور دیواریں کمزور لوگوں پر گرا رہے ہیں، تو اسرائیل کے خلاف مضبوط پالیسی اختیار کرنی ہوگی، غزہ کی بھرپور مدد کرنی ہوگی، اس میں کوئی شرم نہیں، کوئی جھجک نہیں، کوئی دباؤ نہیں، یہ پالیسی اختیار کرنا ہے۔ سناتن دھرم یہی کہتا ہے، تو اس کو اختیار کر کے سب کو جوڑنا ہے، اور مسلمانوں کو یہ نہ محسوس ہو کہ وہ تو اچھوت ہیں، ان کا تو کوئی شخص لیا جائے گا نہیں، تو پھر وہ بی جے پی کو ووٹ دیں تو کیوں دیں۔ یہ سارے جو بیریئر ہیں، یہ جو رکاوٹیں ہیں، ان کو ختم کر دینا چاہیے، اور یہ ذمہ داری ہے بی جے پی کے لوگوں کی، ذمہ داروں کی، کہ وہ ان دیواروں کو گرا دیں، پوری آبادی کے ساتھ وہ معاملہ کریں جو ایک پریوار کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، ایک خاندان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ اور حزب مخالف میں کانگریس کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، ان کو چاہیے کہ جہاں سے وہ شروع ہوئے تھے، گاندھی جی اور نہرو اور اندرا گاندھی، کہ وہ پالیسی جس میں خاص طور پر اعتماد تھا کمزور طبقوں پر، دلتوں، مسلمانوں پر، ان کو پورا کھل کر حق دیتے ہوئے اور ان کے بارے میں کھل کر بات کرتے ہوئے وہ اپنی طاقت بنائیں اور اچھی حزب مخالف بنے، اور اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں اور سب ملا کر ان کو بٹھا دیتے ہیں گدی پر، تو ان کو پھر سناتن دھرم سامنے رکھنا ہے، اسلام کو سامنے رکھنا ہے، سارے مذہب کو سامنے رکھنا ہے، مشترک ثقافت کو سامنے رکھنا ہے، ملک کو عدل و انصاف کے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ ظلم نہیں گوارا ہو سکتا، اور کتنا ہی بڑا طاقتور ظالم ہو، اس کی کمر ٹوٹ جائے گی، اس کے چتھڑے ہو جائیں گے، اور ابھی دنیا دیکھے گی کہ اسرائیل کے چتھڑے ہو جائیں گے، اس کا وجود ختم ہو جائے گا، اور فلسطین کے مظلوم کامیاب ہوں گے، فاتح ہوں گے، جیسے سوویت یونین میں رہنے والے کامیاب ہوئے اور انہوں نے پھر اپنی جمہوریاؤں کو نمایاں کر دیا اور متعدد حکومتیں قائم ہو گئیں، اور سوویت یونین کا جنازہ نکال دیا گیا، اب صرف روس باقی رہ گیا، اور اس میں بھی جس چچنیا کو بری طرح مارا گیا تھا، آج پوتین کے سب سے معتمد جو جنرل اور کمانڈر اور لیڈر ہیں وہ قادروف ہیں، وہ چچنیا کے لیڈر ہیں، وہاں کے صدر صاحب پوتین کے سب سے قریب ہیں، اور پوتین صاحب جن کے بڑوں نے اور جن کے بانیوں نے قرآن کے ایک صفحے سے دشمنی کی تھی، اب پوتین صاحب سینے سے قرآن لگاتے ہیں اور قرآن سنتے ہیں اور اسلام کی عزت کرتے ہیں، آج وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسرائیل کے خلاف ہیں۔ دنیا اس طرح بدلتی ہے، 50-60 سال میں سوویت یونین میں یہ تبدیلی آئی، ہمارے ملک کو چاہیے کہ وہ پہلے سے یہ تبدیلی اپنے اندر لے آئے، سب کا احترام، سب کو ایک خاندان کی طرح سمجھنا ہے، اور عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے، اور ظلم نہیں ہونے دینا ہے۔